السلام علیکم، میں ہوں علی اور آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلطی کی ایپیسوڈ 21 کے بارے میں، جو کہ ابھی تک ٹیلی کاسٹ نہیں ہوئی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آئیں بنا آپ کا وقت ضائع کیے۔ سعد صاحب جو بار بار معافی مانگتا ہے زہرا سے کہ معاف کر دے اور اس کی زندگی میں واپس آ جائے، کیونکہ فہد کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھل چکی ہے، تو وہ زہرا کو اپنی بہن سمجھتا ہے۔ لیکن ابھی تک مائرہ کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے، کیونکہ وہ ابھی تک طلاق لے کر گھر نہیں بیٹھی۔ تو اگلی قسط میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، جب وہ چینکی چلاتی زہرا کے گھر پہنچ جاتی ہے، اسے آواز دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر نفیسہ بیگم کہتی ہے کہ آرام سے بیٹھ کر تمیز سے بات کرو۔ جواب میں مائرہ بدتمیزی سے کہتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کرنے نہیں آئی۔ زہرا بھی باہر آ جاتی ہے اس کی آواز سن کر اور مائرہ کو کہتی ہے کہ نہ میں تمہارے گھر ہوں اور نہ ہی تمہاری بھابھی ہوں جو تمہاری بدتمیزی برداشت کروں گی، اس لیے چپ کر کے ادھر سے نکل جاؤ۔ لیکن مائرہ جو اسی شک میں مبتلا ہے کہ یہ فہد کو اپنے قابو میں کر چکی ہے، اس وجہ سے سعد سے طلاق لے رہی ہے۔ زہرا اسے ڈانٹ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، جس سے مائرہ غصے سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور جا کر اس سے سوال کرتی ہے کہ تم کیوں جاتے ہو زائرہ بھابھی سے ملنے۔ زائرہ کے خلاف گھٹیا بات کرتی ہے، جس کے بعد فہد اس کے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے کہ رکھیے سنبھال کر اپنی بیٹی کو۔ اور جہاں تک زہرا بھابھی کا سوال ہے، میں نے ان کو اپنی بہن کہا ہے، سر پر ہاتھ رکھا ہے بھائیوں کی طرح، لیکن آپ کی اور آپ کی بیٹی کی گھٹیا سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی فہد کو روکیں، فہد کو جانے نہ دیں۔ وہ فہد کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن اتنی دیر میں فہد اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، ہو سکتا ہے طلاق ہی دے کر چلا جائے۔ زیتون بیگم پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے فضول دونوں کا نام جوڑ کر اپنی بیٹی کا گھر برباد کر لیا۔ اتنے میں سعد روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہ ماں کو اپنی اولاد کی خوشی کے لیے خود کو برباد کر لیتی ہے۔ آپ نے تو ہماری خوشیاں برباد کر دیں۔ ارے کیسی ماں ہیں آپ۔ سعد رو رو کر اپنی ہر غلطی کا الزام اپنی ماں کو لگائی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں نے بھڑکایا تھا، لیکن خود میں بھی تو عقل ہوتی ہے، خود بھی تو پڑھا لکھا تھا، خود بھی کچھ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتا۔ تو پھر سعد خود کو پھر سے کمرے میں بند کر لیتا ہے اور پڑی ہوئی چیزیں توڑنے لگتا ہے اور گلاس کے ٹکڑے زمین سے اٹھا کر ہو سکتا ہے ناکام خودکشی کی ناکام کوشش بھی کرے کہ شاید یہ سب دیکھ کر واپس آ جائے، لیکن اور شاید زہرا مان جائے گی اور گھر واپس آ جائے گی۔ ادھر زیتون بیگم ایک دفعہ پھر زہرا کے گھر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس ختم کرو یہ ڈرامہ اور چپ چاپ اپنے گھر چلو، لیکن زہرا جانے والی نہیں ہے۔